نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ. آج ہمارا موضوع ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا، اور وما اور نہیں، ارسلناک ہم نے آپ کو بھیجا، مبعوث کیا، الا مگر رحمۃ للعالمین، رحمت عالم، رحمت للعالمین یعنی کہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. سبحان اللہ. اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ جہانوں کا رب، پالنے والا ہے جہانوں کا. اللہ جہانوں کا پالنے والا ہے، اور اس نے اپنے محبوب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس نبی کو اللہ نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس رحمت للعالمین ہونے والی شان اور اعزاز اور کمال اور عظمت اور رتبے کو ان پوری کائنات میں چار دانگ عالم اپنی حیات مبارکہ میں، اپنی سیرت طیبہ میں وہ ثابت کر کے دکھایا کہ دشمن بھی مانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے کی ذات اقدس، ذات مقدس، ذات مطہر واقعی جہانوں کے لیے رحمت ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان حضرات جو ہیں، مسلمان علماء، مسلمان جو دین کے داعی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان اور عظمت اور آپ کی سیرت مطہرہ طیبہ اور آپ کی حیات مبارکہ، آپ کے اسوہ حسنہ کے ایک ایک دن، ایک ایک لمحے کی جس میں آپ نے ہر چیز کے ساتھ محبت، چیزوں کے ساتھ یعنی مخلوقات کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، اپنے مخالفوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ محبت، پیار، برداشت، الفت، یگانگت، تحفظ، رحمت کا عملی طور پر ثابت فرمایا. جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں سیرت کے واقعات میں کتابیں بھری پڑی. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے کردار کو، اپنے عمل کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. نہ یہ کہ اگریشن، غصہ، جذبات انگیز، بھڑکاؤ، جلاؤ، مار گراؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ جو رویہ ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ لگایا کہ آپ نے لوگوں کو جو نازل کیا گیا ہے وہ کھول کھول کر واضح کر کے بتا دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراپائے صبر، استقلال، ثابت قدمی اور برداشت، علم، تدبر اور بالکل یعنی کہ ہر دشمن کے رویے کے ساتھ. آپ طائف کا واقعہ دیکھ لیں، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، کتنا رویہ انہوں نے خراب کیا. آپ کے پیچھے لڑکے لگا دیے، وہ آپ کو پتھر مارتے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، اور کانٹے بچھا دیے. آپ کے قدم مبارک، پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے. آپ تکلیف میں، اذیت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آ گیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی تکلیف دی جا رہی، اتنی تکلیف دی جا رہی. تو جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ میرے نبی سے پوچھو کہ آپ فرمائیں تو اس وادی کو، اس بستی کو، وادی طائف کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
برداشت، سبحان اللہ، اور برداشت اور صبر، تحمل، حوصلہ، ہمت، سبحان اللہ. یہ لفظ کوئی بھی لفظ جب آپ کی ذات اقدس کے بارے میں بولتے ہیں تو وہ لفظ قابل احترام ہو جاتا ہے کہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی ہے. نہ یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کر رہے ہیں. الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان نہیں کر سکتے، آپ کو مقام بیان نہیں کر سکتے، نہیں بتا سکتے، بلکہ الفاظ آپ کا ذکر کر کے عزت پا جاتے ہیں کہ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کیے گئے. تو یہ ہمارا تو یہی نظریہ ہے، ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ طاہرہ مطہرہ کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان جذباتی کھوکھلے نعروں، ہنگاموں، شور شرابوں، جو کہ اپنی شہرت، اپنی سیاست، اپنے آپ کو اپنی خود نمائی کے لیے، اپنی خود ستائی کے لیے، اپنی خود آرائی کو جو لوگوں پہ مسلط کرتے ہیں، یہ جو رویہ ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اختیار فرمایا. باوجود اس رحمت للعالمین ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اور آپ جو فرمائیں گے وہ حق ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے ہر ایک کو موقع دیا، جو جس نے جیسے کیا کہا اس کو برداشت کیا، صبر فرمایا. کہ جتنی بھی کسی نے تکلیف دی، صرف صبر، تحمل، بردباری اور برداشت. تو آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں مبارک نام لینے والے، نام لیوا کہلانے والے اپنے آپ کو، وہ کیسے اپنے آپ کو داروغہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ایمان کا فیصلہ کریں گے، وہ طے کریں گے کہ کون مسلمان ہے، کون ختم نبوت کا ماننے والا ہے، کون ختم نبوت کا منکر ہے. میرا تو یہی نظریہ ہے، یہی عقیدہ ہے، یہی ایمان ہے، یہی میرا پرچار ہے. میں جو سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا ختم نبوت کو ماننے والا ہوتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کلمہ گو بھی ہو اور ختم نبوت کو نہ مانتا ہو، اور وہ کسی بھی حضرت صاحب کی تصدیق کا، کسی بھی حضرت صاحب کی سینکشن کا، کہ وہ حضرت صاحب فرمائیں گے کہ یہ ختم نبوت کا ماننے والا ہے، یہ ان کے نظریات اور خیالات سے ہم آہنگی رکھتا ہے، اس لیے اس کو جو یہ حضرت صاحب سند دیں گے تو وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا ماننے والا ہوگا. خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ، آپ کی حیات مبارکہ مطہرہ کو دیکھو، پڑھو، سمجھو، جانو کہ آپ نے کس طرح برداشت، تحمل اور بردباری سے سارے معاملات اختیار فرمائے. اور آج آپ کی حیثیت، آپ کی حیثیت، سب دین کے متبع فرمان ہوں گے، دین کے تابع دار ہوں گے، دین کی فرم برداری کریں گے، اپنے اعمال کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو اختیار کریں گے، تو وہ نجات پائیں گے، عزت پائیں گے، بچت ہو جائے گی، ان کی بخشے جائیں گے. نہ یہ کہ وہ اپنا تو پتہ نہیں کسی کو، کہ پتہ نہیں کس کا کیا بننا ہے، کیا ہونا ہے، اور وہ لوگوں کو سندیں بانٹتا پھرے مسلمان ہونے کی اور ایمان والا ہونے کی یا ختم نبوت کو ماننے والا ہونے کی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خود ستائی، خود نمائی، خود آرائی، خود پسندی جیسے جو رذائل ہیں ان سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سچی لذت اور حلاوت نصیب فرمائے. آپ سے گزارش ہے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں. والسلام علی من اتبع الہدی.